قبولیت کے لیے اور امام کریم کے صدقے ماہ مبارک رمضان کی آدھی تاریخیں گزر گئی ہیں۔ ان 15 دنوں میں ہم نے جو کچھ بھی اللہ کی توفیق اور اللہ کے فضل و کرم سے جو عمل بھی ہم نے انجام دیا ہے وہ ہمارے اعمال کی قبولیت کے لیے، اور اسی طرح سے باقی دنوں میں گزشتہ سے بہتر اللہ کی بارگاہ میں عبادت اور اطاعت میں ہمارا وقت بسر ہونے کی توفیق نصیب ہونے کے لیے صلوات پڑھ دیں محمد و آلہ۔ جشن کی قبولیت اور اپنی اپنی حاضری کی قبولیت کے لیے ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد و آلہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفار والمنافقین۔ اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمۃ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ۔ اللہم انا نشکو الیک فقد نبینا وغیبت ولینا وقلت عددنا وکثرت عدونا وتظاہر الزمان علینا وشدت الفتن بنا۔ اللہم صلی علی نبینا حبیبک وطبیبنا سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین، لا سیما امامنا الکریم الحسن المجتبی الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ صلوات علی محمد و آلہ۔ ہندوستان کے ایک شاعر ہیں جناب نفیس حلوری صاحب، پتہ نہیں آپ نے ان کا نام سنا ہے، بڑی خوبصورت فکر کے مالک اور بڑے خوبصورت لہجے کے۔ ان کا ایک کلام انشاءاللہ آج زمانے کے حالات کو دیکھتے ہوئے آپ کی خدمت میں سنانے کی کوشش کریں گے، پھر اس کے بعد حالات حاضرہ کے حوالے سے کچھ معروضات، پھر امام حسن مجتبی علیہ السلام کی بارگاہ اقدس سے کچھ مختصر جو ہے فضائل امام کی آپ کی خدمت میں عرض کر کے بات کو اختتام تک لے جائیں گے۔ دیکھیں آج کی جو رات ہے، آج کی رات پتہ نہیں اوسجہ شاید پڑھ رہے تھے کہ یہ وہ رات ہے جس میں جو بھی مانگنا ہے بی بی سے بندہ طلب کرے، اس لیے کہ یہ رات بڑی مبارک رات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے رب کریم، ماہ کریم، خاندان کریم، بیت کریم، آغوش کریم، آمد امام کریم۔ صرف کرم ہی کرم ہے آج۔ یہ جو کہا جاتا ہے کرم کی انتہا ہے فاطمہ، آج وہ انتہا دیکھنے کو ملے گی۔ سب جگہ پر کرم ہی کرم ہے۔ تو آج خدا تبارک تعالیٰ سے اس تمام کرم کے سلسلے کا واسطہ دے کر دعا کرتے ہیں، پروردگارہ جو کرم اور عنایت تو نے اس لمحے تک اہل بیت کے چاہنے والوں پر رکھی ہے اس کو ظہور امام زمانہ تک قائم و دائم فرما۔ پروردگار ملک کے کرم اور خاندان کریم کا نوکر ملک، اس ملک کی حفاظت فرما اور ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ جناب نفیس صاحب کا کلام آپ کی خدمت میں۔ اس دور تشدد میں پہچان ضروری ہے، اس دور تشدد میں پہچان ضروری ہے، اس دور تشدد میں پہچان ضروری ہے، شیعان علی ہم ہیں اعلان ضروری ہے۔ ہم ہیں اعلان
ضروری ہے، حیدر سے چلو پوچھیں آیات کی تفسیریں، حیدر سے چلو پوچھیں آیات کی تفسیریں، حیدر سے چلو پوچھیں آیات کی تفسیریں، قرآن سمجھنے کو قرآن ضروری ہے، قرآن سمجھنے کو قرآن ضروری، گر سچی عقیدت ہو بلوائیں گے یہ لیکن، گر سچی عقیدت ہو بلوائیں گے یہ لیکن، مولا کی زیارت کا ارمان ضروری ہے، مولا کی زیارت کا ارمان ضروری ہے۔ ابھی اسد بھائی نے ہندی کا ایک لفظ وچن، تو اس بیت میں سمان لفظ آیا ہے، اس میں سمان احترام عزت قدر کرنا۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ جناب سلمان کو علی کی محبت کے جرم میں مدینے سے باہر کر دیا گیا تھا۔ جب جناب سلمان اس دنیا سے گئے تو مولا پہنچے تھے جناب سلمان کے تدفین کے لیے، تو جیسے ہی مولا پہنچے ہیں سلمان اٹھ کر بیٹھ گئے، تو امام نے کہا سلمان تم مر چکے ہو، سو جاؤ، آپ اس دنیا سے جا چکے ہو۔ تو سلمان احترام میں امام کے اٹھ گئے تھے۔ تو اس منظر کو جناب نفیس صاحب نے سلمان کی میت نے اٹھ کر یہ کیا ثابت، سلمان کی میت نے اٹھ کر یہ کیا ثابت، ہر حال میں حیدر کا سمان ضروری ہے، میت نے اٹھ کر یہ کیا ثابت، سلمان کی میت نے اٹھ کر یہ کیا ثابت، ہر حال میں حیدر کا سمان ضروری ہے، ہر حال میں حیدر کا سمان ضروری ہے، گر عشق محمد کا دعویٰ ہے مسلمانوں، گر عشق محمد کا دعویٰ ہے مسلمانوں، عمران کے ایمان پر ایمان ضروری ہے، گر عشق محمد کا دعویٰ ہے مسلمانوں، عمران کے ایمان پر ایمان ضروری ہے، ساجد کی علامت ہے سجدوں کے نشان لیکن، ساجد کی علامت ہے سجدوں کے نشان لیکن، ساجد کی علامت ہے سجدوں کے نشان لیکن، ظالم پہ تبرہ بھی میری جان ضرور ہے، کل کے حرملہ اور آج کے حرملہ، کل کے ابن ملجم اور آج کے ابن ملجم پر بے شمار ہے، کیا بات ہے، ساجد کی علامت ہے سجدوں کے نشان لیکن، ساجد کی علامت ہے سجدوں کے نشان لیکن، ظالم پہ تبرہ بھی میری جان ضروری ہے۔ دور حاضر کے لیے یہ شعر، اسلام کے دشمن کی اوقات بتانے کو، اسلام کے دشمن کی اوقات بتانے
بتانے کو، اسلام کے دشمن کی اوقات بتانے کو، سنسار کے نقشے پر ایران ضرور۔ دشمن کی اوقات بتانے کو، اسلام کے دشمن کی اوقات بتانے کو، سنسار کے نقشے پر ایران ضروری ہے۔ یہ خصوصاً ہماری بہنوں کے لیے انشاءاللہ ان کی حاضری مولا قبول فرمائے۔ یہ شعر: بے پردہ نہیں نکلو تم گھر سے میری بہنوں، بے پردہ نہیں نکلو تم گھر سے میری بہنوں، بے پردہ نہیں نکلو تم گھر سے میری بہنوں، قرآن اگر سر ہے جزدان ضروری ہے، قرآن اگر سر ہے جزدان ضروری ہے۔ انشاءاللہ نفیس صاحب کی اس کلام کی قبولیت کے لیے اور جو عشق اہل بیت ہمارے دلوں میں ہے، خدا تبارک تعالیٰ اس عشق کو ہماری زندگی کے آخری سانس تک اور ہمارے بچوں میں، ہماری نسلوں میں قیامت تک اس کو باقی رکھے، اور دشمنان اہل بیت جہاں کہیں پر بھی ہیں، جس رنگ میں، جس ڈھنگ میں، جس نہج میں، جس فکر میں بھی ہیں، خدا تبارک تعالیٰ اگر ہدایت کے قابل ہیں تو ہدایت، اگر ہدایت کے قابل نہیں ہیں تو ان کے شر سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ دیکھیں ہمارے درمیان اللہ تبارک تعالیٰ کی ہمیشہ کچھ ایسی ہدایت کے لیے نشانیاں ہوتی ہیں جن کو انسان شاید کچھ مشکلات یا کچھ دوریوں کی وجہ سے ہم نہ جان پائے۔ ایک شخصیت کا بھی نام لیں گے، پتہ نہیں آپ حضرات نے ان کا نام پہلے سنا ہے، اگر سنا ہے تو انشاءاللہ جواب دیں، اگر نہیں تو پہلی مرتبہ شاید آغا حسن زادہ آمولی، علامہ حسن زادہ آمولی، انہوں نے 20 سال پہلے ایک تحریر لکھی اور اپنے خاص لوگوں کے حوالے کیا۔ ان کا انتقال 25 سپٹمبر 2021 میں ہوا ہے۔ ان کا علامہ حسن زادہ آمولی صاحب کا انتقال 25 سپٹمبر 2021 میں ہوا ہے۔ تو انہوں نے یہ تحریر اپنے خاص لوگوں کو دے کر فرمایا کہ اس تحریر کو آپ اتوار کے دن جو تاریخ تھی، شاید 1 مارچ کی تاریخ تھی جب رہبر کی شہادت ہوئی ہے، کہا کہ اس کو 1 مارچ 2026 کے بعد باہر نکالا ہے۔ اس کو یہ پرچی حوالے کر کے انہوں نے اپنے خاص رازداروں کو کہا کہ اس پرچی کو کھولنے کا کسی کو حق نہیں ہے، اس پرچی کو 1 مارچ 2026 کے بعد باہر نکال کر پڑھا جائے۔ تو 1 مارچ 2026 کے بعد اس پرچی کو جو نکالا گیا اس میں کیا لکھا تھا دیکھیں۔ آغا حسن زادہ، یہ دیکھیں یہ وہ شخصیت ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹری اعتبار سے مجھے یہ پتا چلا کہ اگر انسان شام کا کھانے کے بعد فوراً سو جائے تو آنکھوں کی بینائی میں اثر پڑتا ہے، آنکھوں کی بینائی کم ہو جاتی ہے اگر انسان کھانے اور رات کے سونے کے درمیان وقفہ نہ رکھے تو کہتے ہیں کہ میں اس لیے کہ مجھے پڑھائی کے لیے آنکھوں کی بصارت کی بہت ضرورت تھی، تو میں اس ڈاکٹروں کی تجویز پر، مشورے پر بڑی شدت سے عمل کیا کرتا تھا۔ ایک عرصے تک یہی سلسلہ رہا میرا۔ ایک دن کچھ جو ہے انتظامات کی وجہ سے کہیں پر دعوت تھی، میرے سونے کے ٹائم میں اور کھانے کے درمیان فاصلہ نہ رہا، میں کھا کے گھر آیا، ٹائم میرا سونے کا تھا، بہت نیند کا ماحول تھا میرے لیے، نیند کا احساس ہو رہا تھا، لیکن اس تجویز پہ عمل کرنے کے لیے میں آنگن میں ٹہلتا رہا تاکہ وہ تھوڑا سا وقت گزر جائے، کہیں میرے آنکھوں پر اس کا اثر نہ ہو جائے۔ تو کہتے ہیں کہ میں جب ٹہل رہا تھا تو ٹہلتے ٹہلتے ہی تھکن کا احساس ہوا، ایک جگہ بیٹھ کیسے نیند لگ گئی مجھے ہی پتا نہیں، اتنا تھکا ہوا تھا۔ تو جیسے ہی میری آنکھ لگی، میں نے اسی عالم میں امام رضا کو دیکھا۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، حسن زادہ، جناب حسن زادہ صاحب، آپ ہماری خلوص کے ساتھ خدمت کر رہے ہیں،
آپ کی بصارت کی ذمہ داری ہماری ہے. آپ ان چیزوں کی پرواہ نہ کریں. جو ہماری راہ میں خلوص سے خدمت کرتا ہے ہم اس کے مددگار ہم ہیں. آپ گھبرائیں ان مسئلوں سے, ہم آپ کے پیچھے ہیں. اس شخصیت نے یہ کلام لکھ کر حوالے کر کے کہا کہ 1 مارچ 2026 کے بعد اس کو باہر نکالو. جب 1 مارچ 2026 صبح رہبر کی شہادت کی خبر آئی اور ان کے اس تحریر کو باہر نکالا گیا تو اس میں کیا لکھا تھا دیکھیں, جس کا اردو ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض ہے. مزید 20 سال گزرنے کے بعد اچانک, مزید 20 سال گزرنے کے بعد اچانک وہ یہاں سے آسمان کی طرف پرواز کر جائیں گے. ان کا انجام خون میں لت پت ہونا ہے. ان کے جانے سے دنیا میں بے چینی اور اضطراب پھیل جائے گی. رسوا صہیونی دشمن کے بم سے ان کا کمزور بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا, لیکن ان کا خون ظہور کی خوشخبری ہوگی اور ہر طرف ظہور کی ہی باتیں رہیں گی. یہ واقعہ امام کے چہرے سے نقاب اٹھا دے گا اور فتح اور خوشی کی گیت گائے جائیں گے. وہ امام دنیا کے درد کا علاج کریں گے, تمام ظاہر اور چھپے ہوئے دکھوں کو دور کریں گے. قلم اٹھاؤ اور یہ بات لکھ دو اور بتاؤ کہ یہ بات حسن زادہ نے بیان کی ہے. اس پوشیدہ راز کو ابھی عام مت کرو کیونکہ یہ خود ہی ایک دن پوری دنیا کے سامنے آ جائے. جس شخصیت کی شہادت ہوئی ہے, اس شخصیت کی شہادت اللہ نے اپنے خاص بندوں کو 20 سال پہلے دے رکھی ہے. اور آج کے دور میں جب یہ سب باتیں انہوں نے بتائی ہیں, جو واقعہ میں ہم نے آپ کی خدمت میں بتایا, 20 سال پہلے کوئی امانت میں کوئی تحریر دے, اس کو چھپا کر آج نکالا جائے تو یہ چیزیں نکلیں, تو اس کے پیچھے امام کا ظہور نزدیک ہے. امام کا جب ظہور نزدیک ہے, میں اپنے آپ سے پوچھوں جیسی زندگی میں کر رہا ہوں, کیا میرا مولا میری زندگی سے راضی ہے؟ خدا کے لیے آج تک جو ہماری زندگی تھی, چاہے جیسے گزر گئی, آج کے بعد تھوڑا ہم کو بہت ہوشیار زندگی کرنا ہے, بہت بیدار زندگی کرنا ہے, بہت سمجھ کے زندگی کرنا ہے. اس لیے کہ ظہور کا وقت ان سب نشانیوں سے پتہ چل رہا ہے کہ بہت ہی قریب آنے والا ہے. جس امام کی ولادت کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں, بس ان کے حوالے سے, یہ ایسا امام ہے جو بن مانگے عطا کرتے ہیں. ایک امام کا چاہنے والا مالی مشکل میں پھنس گیا. اس نے کہا کہ اب امام کی بارگاہ میں تو جانا ہے, وہاں پر کچھ بیٹھک ہے لوگوں کی, امام کے ساتھ ایک محفل ہے, جا کر امام کی بارگاہ میں کچھ اشعار سنا کر امام سے مدد لوں گا. یہ سوچ کے گھر سے نکلا کہ جاؤں گا امام کی خدمت میں, کچھ اشعار سناؤں گا امام کی بارگاہ میں, اور ان اشعار کے سلے میں انعام میں کچھ امام سے طلب کر کے آ جاؤں گا. جیسے ہی بندہ اندر پہنچا امام کے اس جگہ پر جہاں سارے جمع ہوئے تھے, اس سے پہلے کہ وہ بیٹھے کہیں پر, امام نے اشارہ کر کے بلایا کہ بھائی تھوڑا قریب آؤ. آپ سامنے آیا وہ. امام نے اپنے غلام سے کہا کہ جتنا تمہارے پاس ابھی پیسہ ہے سارا اس کو دے دو. سمجھ گیا کہ مولا میں کس لیے آیا ہوں, ہم جان چکے ہیں. امام نے کہا کہ اس کو لے کر اب چلے جاؤ, محفل ابھی شروع ہونے والی ہے, لیکن اب چلے جاؤ یہاں سے. کہا کہ مولا میں آیا تھا آپ کی محفل میں قصیدہ پڑھنے کا. امام نے فرمایا کہ تمہارا یہاں بیٹھ کر قصیدہ پڑھ کے سب کے سامنے مجھے مانگنا گوارا نہیں تھا. میں نے تجھے عطا کر دیا ہے, جاؤ اپنی مشکل کو دور کر لو, پھر کبھی آ کر میرے سامنے قصیدہ سنا دینا. یہ وہ امام ہے جو عزت رکھ کر ادا کرتے ہیں, لوگوں کا وقار باقی رکھ کر ادا کرتے ہیں. اس امام کی ولادت کا ہم ایران میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جو پڑھائی کا ہمیں موقع دیا, 8 سال 10 سال وہاں پر رہے ہیں. آج کے دن بھی ان حالات میں جنگی حالات ہیں. آج کے دن ہم نے اپنے آنکھوں سے یہ چیز کو دیکھا. جب 15 ماہ رمضان المبارک آتی تھی, ہر روٹی کے دکان پر یہ بورڈ لگایا جاتا تھا, امام حسن کی ولادت کی خوشی میں آج روٹیاں مفت میں بانٹی جاتی ہیں, اس لیے کہ امام کریم کی ولادت ہے.
ایسے عاشقان امام پر آج سخت لمحات ہیں. ہماری ذمہ داری دعا ہے ان کے حق میں، اور یہ ہمارا شرعی وظیفہ ہے کہ دعا کریں. پروردگار عالم انشاءاللہ امام حسن علیہ السلام کی ولادت کے صدقے جو اہل بیت کے چاہنے والوں کے دلوں میں خوشی ہے، اس خوشی کو ہمیشہ باقی رکھے، اور جو مشکلات میں ہیں مومنین اور مومنات، خدا تبارک تعالیٰ ان کی مشکلات کو دور فرمائے. انشاءاللہ ظہور امام سے حکومت کریمہ میں زندگی بسر کرنے کا ہم سب کو موقع عنایت فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایھا المجتبی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیحا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا وجیحا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. جب بھی کیک آتا ہے تو ظہیر صاحب جو ہے الگ الگ مومنین کے لیے جو پڑھنے والے ہیں، جو انتظامات ہیں، آج ہم چاہیں گے ظہیر صاحب کاٹیں گا کیک انشاءاللہ. امام حسن کی ولادت کا جشن جو ہے آپ بھی تیار ہو کے آئے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کے خدمت گزار ہاتھوں سے اس دعا کے ساتھ کہ جس طرح سے کیک کٹ رہا ہے ویسا دشمنان اہل بیت کا کلیجہ کٹ جائے انشاءاللہ.